السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے کل کی نشست میں آپ کے سامنے ان اول بیت النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس آیت کے متعلق تھوڑی سی تشریح میں نے بیان کی تھی، اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی کل کی یعنی آج کی نشست میں یہ جو سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کہ کیوں کی جائے، جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت اور ہمدردی کرتے ہیں، اتنی نہ تو والدین اپنے بچوں کے معاملے میں کرتے ہیں، نہ بچے اپنے والدین کے ساتھ، اور نہ ہی انسان خود اپنی جان کے لیے اتنا ہمدرد ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے زیادہ کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے، اس پہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ تو ان کے متعلق پریشان ہو کہ آپ کا خود کا برا حال ہو جائے گا، آپ ان کے متعلق اتنا پریشان نہ ہوں۔ یعنی کہ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جب ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اس کے مطابق نہیں چلتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ میری امت کا بندہ جہنم میں جائے گا، آگ میں جلے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث جو ہے مجھ سے بھی سنی ہوگی اور بھی کئی دروس میں سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، تم کو میں نے تمہاری پشتوں سے پکڑ کے جہنم سے بچایا۔ یعنی تم لوگ اتنے زیادہ گناہوں میں اور اتنی زیادہ جہلیت کے معاملے میں گر چکے تھے کہ تمہارے لیے میں آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اور تمہیں میں نے ہدایت کے راستے پر لگایا۔ تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور ہر ایک چیز کے متعلق بتایا۔ اتنی تفصیلاً آپ اسکول کالجز میں بھی چلے جائیں گے، ادھر بھی بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا ان کی کتاب کے مطابق، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو کھول کے بیان کر کے بتا دیا کہ ایسا عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو گے تمہیں جنت مل جائے گی، ایسا کرو گے تمہیں جہنم مل جائے گی، تم نے اس سے بچنا ہے۔ اب ایسے بھی کئی لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے میرے منہ پہ یہ بات کی ہے کہ جو آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق تفصیلاً بتایا کہ یہ عمل نہیں کرنے والا، اور اس کے متعلق وہ الٹا معنی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہ کرو، ایسے کر لو۔ یہ ہمارے اپنے معاملات ہیں جو ہم خود بخود خراب کرتے ہیں۔ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کس وجہ سے بتایا کہ تم جہنم سے بچ کے جنت میں جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا، اس کا عملی نمونہ بھی کر کے دکھایا کہ یہ عمل کرو، اور یہ بھی کہا کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگے۔ اور اس کا سب سے ایک اور جو سب سے بڑی دلیل ہے
وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن سب کیا بولیں گے؟ نفسی، میری جان، مجھے کوئی اعمال دے دے۔ وہ ایک کے پاس جائے گا، وہ کہے گا کہ میرے تھوڑے سے اعمال ہیں تو تم تھوڑے سے مجھے دو، وہ کہے گا میرے تھوڑے سے ہیں تم تھوڑے مجھے زیادہ مجھے دے دو۔ سارے اپنی اپنی پرواہ کریں گے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ امتی، کہ میری امت میں ساتھ لے کر جانا ہے۔ لیکن ہم بھی پھر بھی اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ پہلے بھی کئی دروس میں یہ الفاظ استعمال کر چکا ہوں کہ اگر ہم محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں اس کا اظہار اپنے عمل کے طریقے سے کرنا ہوگا۔ جب اپنے عمل کے ذریعے سے اس کا اظہار کریں گے تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ جب اس کا اظہار ہم نے گناہوں سے کرنا ہے، جب اس کا اظہار ہم نے کرنا ہی غلط طریقے سے اور ان طریقے سے جو کہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا طریقہ ہے، تو وہ کس طرح کی محبت ہے؟ ناچے جا رہے ہیں، شادی بیاہوں کے موقع پر دیکھ لیں، یا جب شادی بیاہوں کو تو چھوڑے، جب یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو ہوئے تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے، تو اس مہینے میں ہی آپ دیکھ لیں کیا کیا کام کیے جاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو آپ دیکھیں کہ ایک ہوتی ہے حمد، جس میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور ایک ہوتی ہے نعت، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اب انہیں جو نعتیں ہیں ان کو بھی انہوں نے گانوں کی ٹیون میں بدل کے اس کو کہاں کا کہاں کر دیا۔ اب یہ پیچھے میرے خیال سے پچھلے مہینے کی بات ہے کہ ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان ہے، اس نے ایک گانے کی ٹیون پہ ایک نعت کو بنایا، اور اس نعت میں جب وہ مکمل طریقے سے وائرل ہو گئی تو پھر ظاہری سی بات ہے جب ہم نے عمل ہی اس طرح کے کرنا ہے تو غیر مسلم ہم پہ ہنسیں گے کہ بھئی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، ایک غیر مسلم نے اس کو نعت کو اٹھایا جو کہ گانے کی ٹیون پہ بنائی ہوئی تھی، اس نے اس کے متعلق کہا کہ اس نے فلاں گانے کے بارے میں اس طرح کر کے اس نے نعت بنائی ہے، فلاں گانے کی یہ نعت بنی ہے، فلاں گانے کی یہ، اور اس نے بالکل جو اس کی ٹیون ہے وہی نعت کی ٹیون ہے، جو گانے کی ٹیون ہے وہی نعت کی ٹیون ہے۔ اب اس نے اس کو ایکسپوز کیا کہ یہ سارا کچھ اس طرح سے ہے، اور واقعی اسی طرح جب اپنے نعت پڑھنی ہے تو اس طریقے سے پڑھی جو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو۔ اس میں ہم کچھ شرک ملا دیتے ہیں، کچھ ہم ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فٹ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ ایسے گانوں کی ٹیونز بیچ میں ایڈ کر دیتے ہیں، کہاں کی نعت ہیں، کہاں کی تعریفیں ہیں۔ تو جب ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو ہمیں خود بخود اس بات کا خیال ہوگا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنی چاہیے، کیوں جتنے وہ ہمارے ہمدرد ہیں ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر ہمدردی کا اور بھی ثبوت چاہیے تو قرآن مجید بڑا پڑا ہے، احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقے بتائے ہیں، تو اس کے مطابق اپنے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح دین کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔